یہی تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، وہ خیر کام کرنا چاہتے. ایک یہ ہے کہ میں گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن گناہ ہو جاتا. اب گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ دل کے حال کو دیکھے گا کہ یہ پشیمان ہے، کوشش کرتا ہے گناہ سے بچنے کی لیکن بچ نہیں پاتا، تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. لیکن ایک آدمی ہے بچنا چاہتا ہی نہیں، دل کے اندر اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے غلط کام سے پیچھے چھڑانے کا. اگر کسی غلط کاروبار میں ملوث ہے جو حرام کا، اب توبہ بھی کر رہا لیکن کبھی یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں کوئی اور آپشن کی طرف جاؤں جو حلال کا، خود سے کبھی انیشیٹ لیتا ہی نہیں ہے، بدلنا چاہتا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے راستے کیسے پیدا فرمائے؟ راستے تو اللہ اسی کے لیے کھولے گا جو خود بدلنا چاہے، جو راستہ اختیار کرنا چاہے. آپ اللہ کے لیے ایک راستہ چھوڑے، اللہ آپ کو 100 راستے دکھائے گا، لیکن انیشیٹ آپ کو کرنا پڑے. اسی لیے عذاب اور سزا اور جنت کیوں دی جا رہی ہے؟ اختیار. اصل چیز تو اللہ نے انسان کو اور جانور میں فرق کیا رکھا ہے؟ انسان کو عقل دی ہے اور اچھائی برائی کی تمیز دی ہے، اور اس کو ڈیسیژن پاور دیا کہ وہ اپنے ارادے سے کوئی کام کرنا چاہے تو دل میں ارادہ وہ بناتا ہے، باقی کام کو اللہ پیدا کر دیتا ہے. اس کے لیے اچھا کام کرنے کا ارادہ کرے گا، اللہ اچھے لوگ ملوائے گا، دوست اچھے ملوائے گا، نیک لوگ ملائے گا، پرہیزگار لوگ ملائے گا. برائی کا ارادہ کرے گا، بددیانت لوگ، خائن لوگ، چور لوگ، مکار لوگ سب گیدرنگ میں اس کے آ جائیں گے. تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنے نیت کو کتنا پاک صاف رکھیں. اس لیے پہلی حدیث بخاری کی کیا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو آدمی جیسا اندر سے ہوگا ویسا اس کے لیے اللہ ماحول تیار کر دے. وہ حضرت محی الدین ابن عربی فرمایا کرتے تھے احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون صدق اللہ مولانا العظیم. 9ویں سپارے کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے بحمداللہ، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 20 سے آج ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور نہ پلٹو اللہ کی اطاعت سے، اس کے رسول کی اطاعت سے نہ منہ پھیرو، وانتم تسمعون، اس حالت میں کہ تم اس کی بات کو سن رہے ہو، اس کے احکامات کو سن رہے ہو. یعنی سننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہ کرنا، ایسا نہ کرو. اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں فرما رہا ہے کہ ہمیں بدر کے مارکے میں جانا چاہیے، تو کچھ لوگ تھے جن کے دل میں تھوڑی بہت شچ و پنج تھی کہ اب تو ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے. تو اب ان کو سمجھایا جا رہا، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی آرڈر دے دے اور تم اسے سن رہے ہو تو بس اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، اس کو بات کو مان لینا. اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں قالوا سمعنا، جو کہتے ہیں ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ نہیں سنتے ہیں. یعنی کہ جو بندہ بات پر عمل نہ کرے، بات کو نہیں مانے، تو اس کا سننا جانور کی طرح سننا. وہ جب عمل ہی نہیں کر رہا، اس چیز کو پریکٹیکلی نہیں لے کر آ رہا زندگی میں، تو اللہ کہہ رہا ان کی طرح نہ ہو جانا، منافقوں کی طرح جو کہتے ہیں قالوا سمعنا، ہم نے سنا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن وہ سننے والے نہیں ہیں. پھر اللہ کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اور بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ شریر چوپائے، دواب نکلا دابہ سے، دابہ کہتے ہیں جانور کو. اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جانور دابہ وہ ہے جو سم البکم الذین لا یعقلون، جو اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے اور عقل نہیں رکھتا. اس سے مراد کوئی جانور نہیں ہے، مراد یہ کہ وہ انسان جس کو اللہ نے سننے کی صلاحیت عطا فرمائی کہ اچھا برا سن کر، اچھا برا دیکھ کر اور اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. لیکن جب آنکھیں
اچھے اور برے کی تمیز کو بھلا دیں، جب کان اچھے برے کی تمیز کو بھلا دیں اور اپنی عقل یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا اللہ رسول کے فرمان ہے اور کیا نافرمانی ہے، تو اللہ کہہ رہا پھر آدمی جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور کو اتنی تو عقل ہوتی ہے نا کہ کیا چیز اس کی فائدے کی اور کیا چیز اس کے فائدے کی نہیں ہے، اتنی تو عقل ہوتی ہے نا ایک عام جانوروں کو کہ میں اگر شیر کے جھنڈ میں جاؤں گا تو شیر چیر پھاڑ کر کھائے گا، تو وہ شیر سے دور بھاگتے ہیں شیر کو دیکھتے، تو اتنی تو اس کو اپنی جان بچانے کی تو شعور ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا پھر وہ جو انسان جو نہ سننا نہ سمجھنا نہ دیکھنا حق کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کی مثال پھر ایسی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں یعنی منافقین میں مشرکین میں اگر اللہ تعالیٰ دیکھتا ان لوگوں میں خیر کی طرف کوئی رغبت، یعنی اللہ دیکھتا کہ ان کا دل کچھ نہ کچھ خیر کی طرف، نیکی کی طرف اور بھلائی کی طرف مائل ہے، تو اللہ کہہ رہا لَأَسْمَعَهُمْ، تو ہم ضرور اپنے احکامات انہیں سنا دیتے۔ سنانے سے مراد کیا؟ سن تو رہیں وہ، یعنی اگر ان کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر کی طرف اگر ہم رغبت دیکھتے تو ہم ان کو اپنے کلام کو اس طرح سنوا دیتے کہ وہ عمل کر لیتے، لیکن اللہ کہہ رہا ان میں کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر ہم انہیں سنا دیں یا اگر ہم انہیں سنا دیتے لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو پھر بھی وہ ضرور پلٹنے والے ہوتے، اللہ کے احکامات سے اعراض کرنے والے ہوتے اور روگردانی کرنے والے ہوتے۔ یہاں یہ بیان کر دیا گیا کہ شر انسان کے دل میں ہے، خیر بھی انسان کے دل میں ہے۔ آدمی دل میں خیر کرنے کی سوچے گا تو اللہ مدد کرے گا۔ آپ خود سے بچنا نہ چاہیں گناہوں سے اور کہیں کہ بس اللہ بچائے اللہ بچائے، بھئی ہر برا کام آپ کریں، نیت بری آپ رکھیں، بددیانتی آپ کریں، خیانت آپ کریں اور آپ کہیں بس اللہ بچائے گا تو بچ جائیں گے گناہ سے۔ اللہ کب بچائے گا؟ جب آپ بچنے کا ارادہ کریں گے۔ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ دیکھتا ان لوگوں میں خیر کی طرف رغبت، وہ خیر کام کرنا چاہتے، ایک یہ کہ میں گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن گناہ ہو جاتا، اب گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ دل کے حال کو دیکھے گا کہ یہ پشیمان ہے، کوشش کرتا ہے گناہ سے بچنے کی لیکن بچ نہیں پاتا، تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ لیکن ایک آدمی ہے بچنا چاہتا ہی نہیں، دل کے اندر اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے غلط کام سے پیچھا چھڑانے کا، اگر کسی غلط کاروبار میں ملوث ہے جو حرام کا، اب توبہ بھی کر رہا لیکن کبھی یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں کوئی اور آپشن کی طرف جاؤں جو حلال کا، خود سے کبھی انیشیٹ لیتا ہی نہیں ہے، بدلنا چاہتا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے راستے کیسے پیدا فرمائے؟ راستے تو اللہ اسی کے لیے کھولے گا جو خود بدلنا چاہے، جو راستہ اختیار کرنا چاہے۔ آپ اللہ کے لیے ایک راستہ چھوڑیں، اللہ آپ کو 100 راستہ دکھائے گا، لیکن انیشیٹ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اسی لیے عذاب اور سزا اور جنت کیوں دی جا رہی ہے؟ اختیار پر۔ اصل چیز تو اللہ نے انسان کو اور جانور میں فرق کیا رکھا ہے؟ انسان کو عقل دی ہے اور اچھائی برائی کی تمیز دی ہے اور اس کو ڈیسیژن پاور دیا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے کوئی کام کرنا چاہے تو دل میں ارادہ وہ بناتا ہے، باقی کام کو اللہ پیدا کر دیتا ہے اس کے لیے۔ اچھا کام کرنے کا ارادہ کرے گا، اللہ اچھے لوگ ملوائے گا، دوست اچھے ملوائے گا، نیک لوگ ملائے گا، پرہیزگار لوگ ملائے گا۔ برائی کا ارادہ کرے گا، بددیانت لوگ، خائن لوگ، چور لوگ، مکار لوگ سب گیدرنگ میں اس کے آ جائیں گے۔ تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنے نیت کو کتنا پاک صاف رکھتے ہیں۔ اس لیے پہلی حدیث بخاری کی کیا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آدمی جیسا اندر سے ہوگا ویسا اس کے لیے اللہ ماحول تیار کر دے گا۔ وہ حضرت محی الدین ابن عربی فرمایا کرتے تھے کہ آدمی پرندہ، کیا خوبصورت مثال، پرندہ اپنے ہم جنس کے ساتھ اڑتا ہے، کوا کووں کے ساتھ، عقاب عقاب کے ساتھ، اور کبوتر کبوتر کے ساتھ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کبوتر اور عقاب اور کوا سب ساتھ اڑ رہے ہیں؟ اپنے اپنے گروپ میں اڑتے۔ تو ابن عربی فرماتے تھے جو پرندہ ہوتا ہے وہ اپنے ہم جنس کے ساتھ اڑتا ہے،
تو ابن عربی فرماتے تھے کہ آدمی جیسا اندر سے ہوتا ہے ویسی ہی یاریاں اس کی لوگوں کے ساتھ لگ جاتی ہیں، چور چوروں کے ساتھ، مکار مکاروں کے ساتھ، دغا باز دغا بازوں کے ساتھ۔ اور ایک آدمی ہے جس کا اندر پاکیزہ ہے تو کبھی بھی اس کا شاید کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہو بھی جائے لیکن کبھی بھی میوچل انڈرسٹینڈنگ بن نہیں پائے گی، کیونکہ اللہ نے اس کو روح کو پاکیزہ رکھا ہے۔ اس کی جو سیٹسفیکشن جن دوستوں کے ساتھ ہوگی وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگی کہ جو لوگ اس کے جیسے ہیں، جو ابن عربی نے فرمایا۔ اور جو مکار اور چور و دغاباز لوگ ہیں ان کو کبھی بھی اچھے لوگ سمجھ میں نہیں آئیں گے، کبھی بھی ایماندار لوگ سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ان کی جب بھی بنے گی تو مکاروں میں بنے گی، دغابازوں میں بنے گی، مکاروں میں بنے گی، عیاشوں میں بنے گی۔ تو اس لیے انسان کا جو ارادہ ہے وہ بہت بڑی شے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے، ہماری نیتوں کو صاف کر دے۔ پھر آگے فرمایا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اور اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دیتی ہو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ اگر تمہیں بلائے، اللہ کہاں بلائے، کہاں حاضر ہونا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ جو رسول جس طرف بلائیں سمجھ لو وہاں اللہ کا ہی بلانا ہے۔ حالانکہ بلانے والے اللہ حضور ہیں، حضور جب بھی بلائیں آنا ہے، حضور جب بھی کسی بات کا حکم دے اس کی طرف دوڑ لگانی ہے۔ لیکن اللہ نے اپنا نام پہلے استعمال یہ کر دیا کہ صرف یہ بات کا کہنا رسول کا کہنا نہیں ہے، بلکہ رسول تو وہی کہہ رہے ہیں جو ہم ان سے کہہ رہے ہیں۔ تو رسول کا بلانا ہمارا ہی بلانا ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کو بلائیں، اگر حضور کسی بات کا حکم دیں، حضور جہاد کی طرف بلائیں کہ چلو جہاد کرنے، تو اس کا مقصد یہ حضور کی رائے نہیں ہے، یہ اللہ کی رائے ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کہ بھئی چلنا ہے، بدر کے اندر لڑنا ہے، تو اب فوراً حاضر ہو، کیونکہ جس طرف حضور بلا رہے ہیں لما یحییکم، حضور تمہیں موت کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، حضور تمہیں زندگی کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب جہاد کے اندر اگر کوئی کسی کو دعوت دے تو ذہن میں سوال کیا آتا ہے، جیسے ان کے ذہن میں آیا، چند کے ذہن میں ابتداً کہ تیر بھالے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اب اگر ہم جائیں گے لڑنے کے لیے تو سیدھا سیدھا موت کی طرف جا رہے ہیں۔ جس کو قرآن کریم نے دوسری جگہ کیا فرمایا وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ موت ان کے سامنے، کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، انہیں تو اپنی دیکھی بھالی موت نظر آ رہی تھی۔ تو اب کسی کے ذہن میں یہ آیا کہ موت کی طرف بلا رہے ہیں حضور؟ نہیں، حضور بلا رہے ہیں تو جس کام کے لیے حضور بلا رہے ہیں اسی میں زندگی ہے۔ یعنی لما یحییکم کا کیا معنی ہے؟ لما یحییکم کا معنی ہے حق اسی کی طرف ہے، بلائی اسی میں ہے۔ یعنی حضور کس کی طرف بلا رہے ہیں، کس میں زندگی ہے؟ اب اس بارے میں الگ الگ رائیں، کوئی کہتا قرآن مراد ہے، کوئی کہتا نماز مراد ہے، کوئی کہتا حق مراد ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ حضور جب بھی بلائیں گے حق کی طرف ہی بلائیں گے۔ اب یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں دو واقعات مفسرین نے لکھے ہیں جو آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں امام بخاری کتاب باب ما جاء فی فاتحۃ الکتاب لے کر آئے، کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو بلائیں تو اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی کام میں مصروف ہو۔ بخاری شریف میں حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں آپ کے بلانے پر حاضر نہ ہوا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جایا کرو جب تمہیں وہ بلائیں۔ اب ایک اور اس طرح کا ہی واقعہ امام ترمذی نے نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف تشریف لائے اور انہیں آواز دی، اے ابی۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر مختصر نماز پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
حاضر ہوئے اور عرض کی السلام علیک یا رسول اللہ. رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام اے ابی، جب میں نے تمہیں پکارا تو جواب دینے میں کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پایا کہ اللہ کہتا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے. حضرت ابی نے کہا عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں انشاءاللہ آئندہ ایسا ہی کروں گا کہ جیسے ہی آپ آواز دیں گے حاضر ہو جاؤں گا. اس آیت سے اور ان احادیث سے علماء نے، ایک بخاری کی روایت ہے ایک ترمذی کی ہے، مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور انہیں بلا لیں، فرض نماز بھی ہو تو نماز توڑ کر حضور کی بارگاہ میں جانا. اور امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ تو اس کا یہاں مسئلہ لکھتے ہیں کہ آدمی جب بھی جائے گا حضور کی بارگاہ میں، صحابی ہے حضور نے بلایا اسے صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ حضور کی بارگاہ میں گئے، اب حضور کوئی بات انہیں سمجھا رہے اور اب وہ حضور کی بارگاہ میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھے، اور اب جب حضور کی بارگاہ سے فارغ ہو کر آئے تو جہاں سے نماز چل رہی تھی کیا وہ نماز ختم ہو گئی؟ یہ دوبارہ سے شروع کریں؟ تو فقہاء فرماتے ہیں کہ صحابی جس کو رسول اللہ نے بلایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں جتنی دیر وہ بیٹھا رہا، اب حضور کی بارگاہ سے جب وہ واپس جائے گا نماز وہیں سے شروع کرے جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا، کہ اس کی نماز ٹوٹی نہیں ہے بلکہ وہ نماز میں ہی ہے، اللہ کے حکم میں ہی ہے. یہ ہے میرے مصطفیٰ کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ احادیث کو اور قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو رسول اللہ کی شان سمجھ میں آئے گی کہ آپ نے مجھے آواز دی اور میں آپ کی بات سننے لگا اور 5 منٹ آپ کے پاس کھڑا ہوا تو نماز گئی، دوبارہ پڑھنا پڑے گی. لیکن اگر حضور نے آواز دی اور کوئی صحابی حضور کی بات سننے کے لیے گئے، جتنی دیر حضور کی بارگاہ میں رہے نماز میں ہی رہے. اب اسی کے تحت علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تو فرض نماز ہے، خاص حضور کے لیے توڑنا جائز، توڑنے سے مراد کیا جانا جائز، واپس آئیں گے وہیں سے شروع. چند احادیث ایسی بھی ملتی ہیں کہ نفل نماز کا، اگر کنز المال کے اندر حدیث ہے، نفل نماز کا کوئی تم میں سے ارادہ کرے اور نفل نماز پڑھ رہا اور اس کی ماں اسے بلائے تو اس پر بھی لازم ہے کہ نفل نماز توڑ کر اپنی ماں کے پاس جائے. والد بلائے تو نہ جائے، ماں کے بلانے پر جائے. اس کا ریزن، اس کی فقہ الحدیث سمجھ میں آتی ہے کہ والد کے بلانے پر کیوں نہ جائے، کیونکہ بعض اوقات والد تندرست ہوتا ہے، بہت سی معاملات خود انجام دے سکتا ہے. ماں ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں گر گئی ہے، کوئی ضروری ایسا کام آن پڑا ہے. بعض اوقات عورتوں کے پردے کے معاملات ہوتے ہیں، والد تو فوراً باہر جا سکتا ہے کہ کیا مسئلہ ہو گیا، ماں کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی اور وہ جا بھی نہیں سکتی باہر. تو اگر نفل نماز پڑھے اور ماں بلائے تو اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں بلائے تو نفل نماز کو توڑنا بھی جائز ہے. اتنا بڑا مقام اللہ نے ماں کا رکھا. پھر آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ بندے کے درمیان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہوتا ہے. اللہ تعالی بندے کے درمیان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہے. کہ بیچ میں کون ہے؟ آدمی اور اس کے دل کے درمیان کون ہے بیچ میں؟ اللہ ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے. یہ بات ان لوگوں کو اللہ سمجھا رہا ہے جو منافق ہیں، جو دل میں کچھ اور سوچتے ہیں، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، جو 2 رنگی کے لوگ ہیں، دو نمبر لوگ ہیں، جو دونوں طرف کے لوگ ہیں. ان کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ تمہارے دل اور تمہارے درمیان جو تمہاری نیتوں کو جانچ رہا ہے وہ اللہ ہے. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ جو تم عمل کر رہے ہو تمہارا رب جانتا ہے. اور پتہ چلا اگر آدمی کوئی نیکی کر رہا ہے، اس کے دل میں کوئی نیکی کی بات آ رہی ہے تو وہ اللہ کی جانب سے آ رہی ہے، اللہ اس کے دل کے حال سے واقف ہے. یہ منافقوں کو اللہ نے بھی فرمایا کہ جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے خیالات کے درمیان حائل ہے. تو دل کے سب سے زیادہ نزدیک اللہ ہے، جیسا اس کے شان کا لائق ہے. تو اب بتائیے جب اللہ انسان اور دل کے درمیان ہے تو آدمی کو اپنے دل کو، اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو کتنا پاکیزہ رکھنا چاہیے.
اب سوچیے سب سے قریب تو اللہ رہتا ہے وہاں پر، جیسا اس کی شان کا لائق ہے. کہہ رہا ہے کہ میں اور تمہارے اور دل کے درمیان ہوں. اب مجھے بتائیے آدمی اور اس کے دل کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ کہیں اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اپنے بندے کی شیرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اگر آدمی یہ سوچ لے تو سوچے میں دل میں کیا کیا سوچتا ہوں. لوگوں کے لیے برا میں سوچتا ہوں، منافقت میں کرتا ہوں، کسی کے منہ پہ کیسا، کسی کے منہ پہ کیسا، کسی کے منہ پہ کیسا. میرے دل کے اندر میرے اپنے مفادات جاری ہوتے ہیں، میرے اپنے فائدے وابستہ ہوتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا دیکھو وَعْلَمُوا أَنَّ، جان لو، اسٹارٹ کا سوری آیت وَعْلَمُوا، جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ بے شک تمہارے دل اور بندے کے درمیان کون حائل ہے؟ اللہ. اور پھر دوسری فرمائی ان وانہ الیہ تحشرون، اور بے شک اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا. پھر آگے فرمایا واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور ڈرو اس آزمائش سے، ڈرو اس معاملے سے. کس معاملے سے؟ ڈرو اس معاملے سے، اس آزمائش سے جو صرف خاص ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گی. ڈرو اس معاملے سے جو خاص ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گی. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت عذاب ہے. اب یہاں پر کیا بیان فرمایا کہ جان لو کہ جو آزمائش ہے وہ صرف ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گی. جب کوئی برائی تم میں ہوگی اور اللہ کا عذاب آئے گا تو اس عذاب کے اندر ظالم کے ساتھ ساتھ جو عام لوگ ہیں وہ بھی اس میں گرفتار ہوں گے. یہ آیت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ برائی کو دیکھ کر خاموش ہونا، ظلم کو دیکھ کر خاموش ہونا، یہ بھی ایک بڑی خرابیوں میں سے خرابی ہے کہ آدمی ظلم پر خاموش ہو جائے. اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. بڑی اچھی مثال دی ایک مفسر نے، انہوں نے کہا اب یہ دیکھو کہ اگر علاقے کے کچھ لوگ گندگی پھیلانا شروع کر دیں، کچرا غلط جگہ پر پھینکیں، بدبو آنے لگے اور الٹی سیدھے مغلظات الٹی سیدھی جگہ پر پھینکنا شروع کر دیں، پانی خراب ہونا شروع ہو جائے، تو جب وبا پھیلے گی تو چند لوگوں کی وجہ سے وبا پھیلے گی، لیکن کیا بیمار وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے گندگی پھیلائی؟ بیمار وہ بھی ہوں گے جنہوں نے گندگی پھیلائی ہے، اور بیمار وہ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے گندگی پھیلانے والوں کو روکا نہیں، وہ بھی بیمار ہوں گے. اس وجہ سے اب وہ کہتے ہیں یہ آیت کو سمجھو کہ جب کسی معاشرے کے اندر برائیاں عام ہو جاتی ہیں اور انڈیویجولی لحاظ سے لوگ عبادت میں لگے رہتے ہیں اور ظلم کرنے والوں کو، برائی کرنے والوں کو روکتے نہیں ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب ان پر بھی آتا ہے کہ جو اپنی عبادت میں مست ہیں اور ان کو برے لوگوں کی پرواہ نہیں اور برائی کو روکتے نہیں ہیں. اب حدیث شریف سنی حضور کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں. 3 حدیث میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اس سے نہ روکیں، نہ منع کریں. جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں عام اور خاص سب کو مبتلا کر دیتا. اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ آدمی کو برائی کو روکنا چاہیے، ظلم کو روکنا چاہیے. پھر آگے حضور کیا فرماتے ہیں؟ ابو داؤد کی حدیث، حضرت جریر فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کسی قوم میں جو شخص گناہوں میں سرگرم ہو اور وہ لوگ قدرت کے باوجود اس کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں بھی عذاب میں مبتلا کر دیتا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو بھی امام ابو داؤد نے حدیث کو نقل کیا کتاب الملاحم میں، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، تم ضرور ظلم کرنے والوں کے ہاتھوں کو پکڑ لینا اور اسے ضرور حق پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل بھی ایک جیسے کر دے گا، پھر تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح بنی اسرائیل پر اللہ نے لعنت کی. ظالم کا ہاتھ روکیے، ظلم کرنے والے کو منع. 3 درجے ایمان کے، برائی ہوتے دیکھو تو ہاتھ سے روکو،
اور برائی ہوتے دیکھو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اتنا تو کہو کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ برائی کے کام کیوں کرتے ہو، یہ ظلم کے کام کیوں کرتے ہو، زبان سے کہو۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو۔ اگر یہ دونوں کی طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس اتنی زبان نہیں ہے کہ تم اپنے مطلب کے لیے چلا سکو اور غلط بات کو تم برا نہ کہہ سکو۔ ہمارے ہر بندہ اپنا مفاد پرست ہے، اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں ہم جی رہے ہیں کہ اپنے مطلب کی ساری بات سمجھ میں آنی ہے، لیکن کہیں اگر حق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے وہاں آواز نہیں نکلنی۔ اپنا حق ہو تو چار باتیں آگے بڑھا کر بیان بھی کر دینی ہے کہ بھائی میرا فائدہ ہو جائے۔ تو اب کیا ہے کہ ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف، غلط لوگوں کے خلاف، جو شر پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف آدمی کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو کہا کہ فلاں بستی پر عذاب لے آؤ۔ اس نے کہا مالک وہاں تو ایک بندہ تیرا موجود ہے کہ جس نے کبھی بھی کوئی لمحہ تیری عبادت کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے اس پر بستی کو الٹ دو، پھر بعد میں عذاب دینا دوسروں کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا چہرہ کبھی بھی ہماری نافرمانی اور ظلم اور زیادتی کو دے کر نہیں بدلا۔ وہ کہہ رہا تھا بھائی نہ مانا جائے، اپنے چکروں میں لگا رہا ہے، میں تو اپنے چکر میں لگا ہوں، میں تو میری عبادت تو چل رہی ہے نا۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ فرمایا کہ کبھی بھی اس کا چہرہ ہماری نافرمانی اور ہماری نافرمان لوگوں کو دیکھ کر اس کا چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا، تو پہلے اس پر عذاب لیا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس آزمائش سے، ڈرو اللہ کے اس عذاب سے کہ صرف ان لوگوں کو ہی نہیں پہنچے گی مصیبت کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، خاص طور پر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ آخری کی دو آیات ہیں، 3 آیات۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم قلیل تھے، یعنی مکے میں تم اقلیت میں تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں دبے ہوئے تھے۔ مکے کی زندگی کو یاد کرو اے مومنو، کیا تھا کہ تم اقلیت میں تھے۔ سیکنڈ چیز مستضعفون فی الارض، دبے ہوئے تھے معاشی طور پر، مالی طور پر، سیاسی طور پر۔ تخافون، اور تم ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ تم اگر کہیں اور ہجرت کرو، کہیں اور جاؤ گے الگ الگ ہو کر تو لوگ تمہیں اچک لیں گے، کہیں اور جاؤ گے وہاں بھی لوگ تمہیں دبائیں گے۔ فرمایا کہ فَأَوَاكُمْ، تو اللہ نے تمہیں جگہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت عطا کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ رب العزت نے تمہیں پاک روزیاں عطا کی۔ کس لیے؟ کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر کرو۔ اب یہ آیت اللہ نے جو مکے میں مسلمان رہتے تھے انہیں مدینہ عطا فرمایا۔ وہاں قلیل تھے، یہاں مسلمان کثیر ہو گئے۔ وہاں دبے ہوئے تھے، یہاں سیاسی طور پر، فائنینشلی طور پر، کاروباری طور پر ہر لحاظ سے مستحکم ہو گئے۔ وہاں کوئی سیاسی قوت نہیں تھی، یہاں ایک سیاسی قوت بن گئی، اور یہاں پر خاص مدد شامل حال اللہ کی ہو گئی۔ یہاں پر بہترین کاروبار، کھانے پینے کی کوئی پریشانی نہیں، بہترین تجارت مدینے کے اندر ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں پر کرم فرماتا ہے، اور اس سے تقاضا کیا کرتا ہے کہ لوگ جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسپین میں مسلمانوں کو اللہ نے 800 سال تک حکومت عطا کی، لیکن جب اس کی بارگاہ کے اندر شکر گزاری نہیں ہوئی تو مسلمانوں کو چن چن کے اسپین میں مارا گیا، اور یہاں تک کہ صرف اسی کو چھوڑا گیا کہ جو عیسائی تھا، یا زبردستی اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ آپ جا کے دیکھیے، اس کے علاوہ فلسطین جائیے، اس کے علاوہ بیت المقدس کو چلے جائیے۔ ہمارے پاس جب اللہ رب العزت نے ہمیں شان عطا فرمائی تھی کہ مسلمان جب قلیل تھے اللہ انہیں کثرت میں لے کے آتا ہے، لیکن جب ناشکری ہوتی ہے تو اللہ نعمت کو چھین لیتا۔ یہ آیت اگر آپ پاکستان پر بھی فٹ کریں گے، یہ اندلس کی فتح، یہ سلطنت عثمانیہ، یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی جو حکومت بنی ہے، اگر آپ یہ آیت پاکستان پر بھی، ایک مفسر نے اچھی بات کی کہ یہ آیت پاکستان کے تناظر میں بھی آپ دیکھیں، ہمارے ملک کے تناظر میں، کہ اسلام کے نام پر لیا تھا ہم نے، اور ہم نے پھر کیا کیا۔
اسلام پر تو کوئی ہمارا ملک اس زمانے کے اندر نہیں چل رہا ہے، اور نام پر تو یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگاتے تھے جب جنگ آزادی ہوئی اور تمام چیزیں ہوئیں. تو انہوں نے کہا کیا تھا، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض. اللہ نے ایک ملک عطا فرمایا، وہاں پر طاقت عطا فرمائی، اس کو نیوکلیر پاور بنا دیا، لیکن ہم نے کیا کیا، لعلکم تشکرون. کبھی اسلام کے لیے، کبھی مسلمانوں کے حق میں وہاں سے بات ہوئی نہیں کرتے ہم. ایسے ہمیں حکمران، عوام تو چاہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کی ایک نمائندگی کرے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم اس کو کہتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں نیوکلیر پاور بنایا ہے، تو ہمیں تو امت کو ریپریزنٹ کرنا چاہیے، نہ کہ صرف پاکستان کو. فلسطین کے حق میں ہمیں بولنا چاہیے، برما کے حق میں ہمیں بولنا چاہیے. جہاں جہاں ظلم و زیادتی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے وہاں ہمارے ملک کو اسٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ دنیا میں دو ہی ریاستیں بنی ہیں اسلام اور دین کے نام پر، ایک اسرائیل بنا ہے یہودیت کے نام پر، ایک پاکستان بنا ہے اسلام کے نام. لیکن کیا ہے کہ اسلام کا نظام کب آئے گا، کہ جب اسلامی لوگ، دین کو سمجھنے والے لوگ ایوان میں اقتدار کے اندر آئیں گے. تو وہ آیت جتنی اللہ نے ان مسلمانوں کو حکومت عطا کی ہے، تو اللہ کا تقاضا کیا ان سے، لعلکم تشکرون، کہ اللہ کا وہ شکر کریں، زبان سے بھی شکر ادا کریں اور عمل سے بھی شکر ادا کریں. اور جب لوگ شکر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ان سے لے لیتا ہے. سیکنڈ لاسٹ آیت آج کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم ان کنتم تعملون ان کنتم اماناتکم وانتم تعلمون. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں اس حال میں کہ تم جانتے اور بوجھتے ہو. اللہ اور اس کے رسول کی خیانت سے کیا مراد ہے؟ نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اپنے لیے، روزہ رکھنے کا حکم دیا اپنے لیے، اللہ نے جہاد اور اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا اپنے لیے، آدمی کرے بندوں کے لیے. یہ اللہ کے حق میں خیانت ہے کہ نہیں ہے؟ جو چیز اللہ کے لیے تھی، اللہ کے رسول کے لیے تھی، اس میں کوئی خیانت کر دے کہیں اور. اب اس کی شان نزول میں بہت ساری آیات، بہت ساری واقعات مفسرین نے لکھے، لیکن زیادہ تر جو روایت اس کی شان نزول میں آئی ہے وہ حضرت ابو لبابہ کے حوالے سے آئی. بنو قریظہ کی یہودیوں کا قبیلہ تھا، انہوں نے کسی معاملے پر مسلمانوں کے ساتھ ایک جنگ میں بد عہدی کر دی. ایک کمٹمنٹ تھا، ایک کانٹریکٹ تھا، انہوں نے بد عہدی کر دی. تو بنو قریظہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر محاصرہ کر لیا. اب بنو قریظہ نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان ہمیں سزا دینے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے، ان کے ایک سردار نے کہا تین چیزیں ہیں، یا تو ہم ان پر ایمان لیں، یا دوسری چیز یہ کہ اپنے بچوں کو پہلے مار دیں، بیویوں کو مار دیں، پھر ان سے لڑیں، یا ان سے صلح کر لیں. تو انہوں نے کہا ایمان بھی نہیں لائیں گے اور بیوی بچوں کو مار کر لڑیں گے تو بچ بھی گئے، تو پھر بیوی بچوں کے بغیر جینا کیا جینا ہے، صلح کر لیتے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیغام بھجوایا کہ حضور صلح کر لیتے. تو حضور نے فرمایا کہ سعد بن معاذ، ایک انصاری صحابی ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے تمہارے اور ہمارے درمیان، اور تمہارے بارے میں وہ جو رائے دیں گے وہ رائے ہمیں منظور ہوگی، حضور نے فرمایا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں ابو لبابہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں. ابو لبابہ کا گھر، بچے وغیرہ، کاروبار سارا بنو قریظہ کی طرف تھا. تو ابو لبابہ کے تعلقات بہت اچھے تھے ان سے رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے حضرت ابو لبابہ کو بلانے کی فرمائش کی کہ ابو لبابہ کو بھیج دیا جائے. حضرت ابو لبابہ اب ان یہودیوں کے پاس گئے، اور یہودیوں نے کہا کہ ہاں ابو لبابہ مشورہ تو دو، کہ وہاں سے مسلمان ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں اور حضور نے حکم فرمایا ہے کہ اس معاملے میں سعد بن معاذ کو بیچ میں ڈالا جائے، اور سعد بن معاذ جو ہے وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا. تو کیا سعد بن معاذ کو ہم بیچ میں میڈیٹر بنا لیں؟ تو ابو لبابہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے اپنی گردن پہ ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ بھائی سعد بن معاذ کو میڈیٹر بنانا تمہارے لیے ایسا ہے کہ تم نے سمجھ لو اپنے آپ کو مروا دیا، اور یہ ایسا ہے کہ تم نے اپنی گردنیں کٹوا لی. کہا کہ میں نے یہ مشورہ ان کو دے تو دیا، لیکن میں نے اپنا قدم ہٹایا بھی نہیں تھا کہ مجھے اچانک دل میں یہ بات آئی کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی. انہوں نے مجھ پر بس بھروسہ کیا تھا
اور میں نے کیا کیا کہ میں نے یہودیوں کو سپورٹ کیا اور یہودیوں کو ایک ایسا بات کر دی، اور حضور کیا چاہتے تھے کہ سعد بن معاذ بیچ میں آئے، اور میں نے یہودیوں کے بجا کے کہہ دیا کہ وہ بیچ میں آئے تو تم تو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پاؤں بھی نہیں ہلائے کہ مجھے خیال آیا کہ میں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی۔ تو سعد بن معاذ حضرت ابو لبابہ کہتا ہے میں سیدھا مسجد نبوی میں آیا، اور آ کر میں نے ایک ستون کے ساتھ، ایک پلر کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا، اور کہا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف نہیں کریں گے اور حضور علیہ السلام مجھے کھولیں گے نہیں، اس وقت تک میں اپنے آپ کو نہ کھولوں گا، نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ ڈائریکٹلی میرے پاس آ جاتے، اپنے آپ کو نہیں باندھتے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتا اور ان کی توبہ کے لیے اللہ سے درخواست کرتا۔ لیکن اب جب انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی باندھ لیا ہے، تو جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں آئے گا تو میں بھی ان کو نہیں کھولوں گا۔ حضرت ابو لبابہ نے جس پلر سے اپنے آپ کو باندھا تھا، آج بھی ریاض الجنہ میں وہ پلر موجود ہے، اور اس پلر کے اوپر آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے اسطوانۃ التوبہ۔ اسطوانۃ التوبہ وہ جگہ ہے جہاں ابو لبابہ بندھے ہوئے تھے، آج بھی ریاض الجنہ میں نام بھی لکھا ہوا ہے۔ استوانِ ابو لبابہ بھی کہلاتا ہے، اسطوانۃ التوبہ بھی کہلاتا ہے۔ اللہ آپ سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ یہ پلرز کے نام یاد جو علماء میں یا جو ائمہ میں بیٹھتا ہے، جس کو علم ہوتا ہے، پھر وہ مدینے جاتا ہے تو ایک الگ رنگ سے جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہاں کیا ہوا تھا، یہاں کیا ہوا تھا، یہاں کیا ہوا تھا۔ جو عام آدمی ہے جس کو کچھ پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ گیا بس جا کے 2-4 نکاتیں پڑھ لی، ریاض الجنہ چلا گیا۔ لیکن جب آپ کو نالج ہوتی ہے تو آپ ایک ایک جگہ کا لطف لیتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن تک بندے رہے۔ ان کی بیوی، ایک روایت میں بیٹی آتی تھی، ان کو جب ریسٹ روم جانا ہوتا، رفع حاجت کا معاملہ ہوتا تو بیٹی کھول دیتی، اور اس کے بعد دوبارہ آ کر وہ باندھ دیے جاتے، یہاں تک کہ 6 دن کے بعد 7ویں دن اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے اپنے حبیب علیہ السلام پر یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کے ذریعے سے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور مسکرا رہے تھے، اور کہا جاؤ ابو لبابہ کو جو بتا دو کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں میں بتا دوں انہیں، اب حجرے تو وہیں موجود تھے نا، ریاض الجنہ کے باہر ہی آپ دیکھتے ہیں ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ تو ام سلمہ 7 دن سے بدے ہوئے، کچھ نہیں کھایا ہے۔ ام سلمہ نے ایکسائٹمنٹ نے پوچھا حضور بتا دوں انہیں، توبہ قبول ہو گئی؟ حضور نے مسکرا کر کہا ہاں بتا دو۔ تو ام سلمہ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، حجرے کے دروازے پر آئیں اور کہا ابو لبابہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب فوراً صحابہ دوڑے کہ اپنا بھائی ہے، چلو کھولیں اس کو، چلے غلطی ہو گئی ہے، اللہ نے توبہ قبول کر لی، قرآن میں اس کے لیے آیت نازل ہو گئی۔ فوراً دوڑے، جیسے ہی دوڑے تو انہوں نے کہا کوئی ہاتھ نہیں لگائے، حضور ہی کھولیں گے، کوئی ہاتھ نہ لگائے، میں باندھا تو ہے اب سرکار ہی کھولیں، کیا کہ ان کو یہ اندر سے تھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب اللہ نے توبہ کی آیت نازل فرما دی، اب حضور ہی کھولیں تو حضور کے قدموں سے ہی لپٹ جائیں گے، تو کسی کو انہوں نے سب کو منع کر دیا کوئی نہ کھولے، اور حضور کی بارگاہ میں خبر گئی کہ بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی اپنے ہاتھوں سے کھولیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے انہیں کھولا تو حضرت ابو لبابہ حضور علیہ السلام کے گلے لگ گئے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو آیت، اس آیت کے تحت مفسرین کے اندر اکثر علماء کہتے ہیں یہ آیت اس کے اندر نازل ہوئی۔ میں کچھ احادیث پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں واضح ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ، یہ خیانت کے متعلق، خیانت کتنی بڑی بری شے ہے، اس کے متعلق احادیث پڑھتے ہیں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ وعدہ کرے جھوٹ بولے، یہ منافق کی نشانی ہے، مومن کی نشانی نہیں۔ یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث ہے، ترمذی میں بھی حدیث ہے، نسائی میں بھی حدیث ہے، کئی حوالے علامہ سعیدی نے لکھے ہیں اس کے۔
حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت ادا کرو، اور جو تم سے خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت مت کرو۔ حضرت نواس بن سمعان بیان کرتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑی خیانت یہ ہے کہ تمہارا بھائی تم سے کوئی بات کہے اور وہ اس میں سچا ہو اور تم اسے جھوٹا کہو۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی دینے والا ہوں۔ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو تم اس کو ادا کرو، جب تم عہد کرو تو اس کو پورا کرو، جب تم بات کرو تو سچ بولو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اپنے ہاتھوں کو کسی کے آگے نہ پھیلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے سے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے ما سوا امانت کے۔ شہید بھی ہو جائے آدمی لیکن اگر کسی کا پیسہ کسی کا مال کھایا ہوا ہوگا بخشا نہیں جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ اپنی امانت ادا کر، وہ کہے گا اے رب میں اب کیسے امانت کو ادا کروں، اب تو دنیا ختم ہو چکی ہے۔ پھر کہا جائے گا اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ، اور اس کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ پھر اس کے سامنے اس امانت کی مثل پیش کی جائے گی جس شکل و صورت میں اس کو وہ امانت دنیا میں پیش کی گئی تھی، وہ اس کو پہچان لے گا۔ وہ اس امانت کے پیچھے دوزخ کے ایک گڑھے میں اترے گا، حتیٰ کہ اس کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھے گا، اور جب وہ گمان کر لے گا کہ وہ اس گھڑے میں سے باہر نکل رہا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھڑے میں نیچے گرتا چلا جائے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا نماز امانت ہے، وضو امانت ہے، وزن کرنا کسی چیز کا امانت ہے، ناپنا امانت ہے، اور انہوں نے کئی چیزیں گنی اور کہا ان میں سب سے بڑی امانت وہ ہے جو لوگ کسی کے پاس کوئی چیز رکھتے ہیں، یعنی کہ کسی کو کوئی چیز ناپ کر آپ دے رہے ہیں، کم ناپا یہ بھی خیانت۔ کوئی چیز آپ تول کر بیچ رہے ہیں، تولنا بھی امانت۔ کوئی چیز پیپر ورک میں کسی کو لکھ کر دی آپ نے اور نہیں کر رہے ہیں آپ، خیانت۔ امانت ہی ساری چیز امانت، اور جو یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے تو سمجھ لیے پھر اس کا کیا واسطہ ایمان سے اور مومن ہونے سے۔ اب آگے سنیے کیا فرماتے ہیں۔ زازان کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت برہ بن عازب کے پاس گیا اور انہوں نے بھی اس طرح بیان کیا جس طرح عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے لوگوں سے جو چیز اٹھا لی جائے گی قیامت سے پہلے وہ امانت ہے، اور آخر میں جو چیز باقی رہ جائے گی وہ نماز ہے۔ اور بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ ان کی نماز میں کوئی خیر نہیں ہے، امانت نہیں رہی، سچ نہیں رہا، صداقت نہیں رہی، تو پھر کس بات کی نماز؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نماز ان کی خیر ہی لیکن نہیں آ رہی ان کے لیے۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی شخص کی نماز اس کے روزے سے دھوکہ نہ کھانا، جو چاہے روزے رکھے، جو چاہے نماز پڑھے، لیکن جو امانت دار نہیں ہے حضور فرماتے ہیں وہ دیندار نہیں۔ کسی کی لمبی نمازیں دیکھ کر، کسی کے روزے دیکھ کر دھوکہ مت کھا لینا کہ بڑا نمازی آدمی ہے۔ اس کو دیکھنا کاروبار میں کیسا ہے، اس کے دیکھنا لوگوں کی امانت میں کیسا ہے۔ اگر وہ نمازی ہے، پرہیزی ہے، رزق و روزگار کے اندر اور بزنس کے اندر اچھا نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، خیانت دار ہے، دیندار نہیں ہے وہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جو کسی شخص کی نماز کو دیکھو، حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کسی شخص کی نماز کو دیکھو نہ اس کے روزے کو دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ اپنی بات میں کس قدر سچا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ کس قدر امانت دار ہے، اور جب اس پر دنیا پیش کی جائے تو وہ کس قدر متقی ہے۔ کیا خوبصورت بات حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ اس کے سامنے تھوڑے نوٹ دکھاؤ اسے، اس پر دنیا پیش کی جائے، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کتنا پرہیزگار ہے، کتنا متقی ہے، اس کو تھوڑے نوٹ دکھاؤ، پتہ پڑ جائے گا کتنا پانی میں۔ تو اصل چیز سمجھ رہے ہیں حدیث سے کیا؟ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز تو آپ کی نماز کے ساتھ ساتھ آپ کی دیانتداری ہے، آپ کی سچائی، آپ کی امانت ہے۔ اگر آپ نمازی ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، نفلی روزے بھی 3 رکھتے ہیں آپ، اور وضائی بھی بہت سارے آپ پڑھتے ہیں، آپ نمازیں بھی بہت ساری پڑھتے ہیں، آپ تہجد بھی نہیں چھوڑتے، آپ نوافل بھی نہیں چھوڑتے آپ، لیکن اگر آپ لوگوں کے ساتھ امانت دار نہیں ہیں، ایماندار نہیں ہیں، تو کس بات کا آپ کا دین؟ حضور فرماتے ہیں جو امانت دار نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب احادیث سنیے، پھر انشاءاللہ عز و جل اسی پر اختتام کروں، لیکن چونکہ بہت خوبصورت احادیث بیان کی گئی ہیں۔ حضرت حذیفہ بن
یمان بیان کرتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے مجھ سے 2 حدیثیں بیان کی تھی، ایک تو پوری ہو چکی ہے اور دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتری، پھر قرآن نازل ہوا، لوگوں نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا، پھر رسول کریم علیہ السلام نے امانت اٹھ جانے کی پیشن گوئی بیان کی اور فرمایا ایک شخص تھوڑی دیر سوئے گا اور امانت اس کے دل سے نکل جائے گی اور چھالے کی طرح اس کا اثر رہ جائے گا، جس طرح پیر کے نیچے انگارہ آنے سے آبلہ پڑ جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے ایک کنکری لے کر اس کو اپنے پیر پر لڑکھا دیا اور فرمایا پھر لوگ خرید و فروخت کریں گے، ان میں سے کوئی بھی امانت داری اور دیانت داری سے کام نہیں لے گا، حتیٰ کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں قبیلے میں ایک دیانت دار شخص ہوا کرتا تھا، یہ فلاں شخص کس قدر بیدار مغز، خوش مزاج، زیرک ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ نے فرمایا ایک وہ وقت تھا جب میں ہر شخص سے بغیر کسی خدشہ اور کھٹکے کے خرید و فروخت کر لیتا تھا اور سوچتا تھا یہ شخص اگر مسلمان ہے تو اس کا دین اس کو خیانت سے روکے گا، اور اگر وہ یہودی یا نصرانی ہے تو حاکم کے خوف سے خیانت نہیں کرے گا، لیکن اس زمانے میں فلاں شخص کے علاوہ خرید و فروخت میں کسی پر اعتماد نہیں کرتا۔ کیا خوبصورت بات کی انہوں نے بات کی کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ یہ کہیں گے یار وہ لوگ جو تھے فلاں قبیلے کا آدمی کیسا ایماندار آدمی تھا۔ آج لوگ نہیں کہتے یار اس کے والد جب کام کرتے اس کے والد بڑے نیک آدمی تھے، اور کہا بولا یہ جینیس، اچھا پھر اس کیا کہا، لوگ کہیں گے کہ یار یہ بڑا جینیس ہے، عقل مند ہے، ساری عقل اس کے پاس ہے، خوش اخلاق ہے، بہت محبت سے ملتا ہے، لیکن ایماندار نہیں۔ آج ایسے لوگ پائے نہیں آتے کہ مزاج میں بہت خوش اخلاق ہوں گے، ملنساری بہت اچھے ہوں گے، بات کرنے میں بہت اچھے ہوں گے، جینیس ہوں گے، دماغ بھی ہوگی، عقل بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن امانت دار نہیں ہوں گے۔ پھر وہ کہہ رہے کہ یہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کوئی مسلمان ہو خیانت کر دے، اور یہودی کے حوالے سے سوچتے تھے کہ بھائی وہ حاکم کے خوف سے نہیں کرے گا، لیکن اب کیا ہے، اب ہم سوچتے ہیں کہ گورا ہو سکتا ہے خیانت نہ کرے، لیکن مسلمان جو مومن اپنے آپ کو کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ چونا لگا دے۔ تو اتنی بڑی شے ہے امانت، جو میں نے اور بھی احادیث تھی، میں نے وقت مختصر کی وجہ سے اس کو بیان نہیں کیا۔ ایمان والوں خیانت نہ کرو اللہ اس کے رسول کی، اور خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، جان بوجھ کر۔ اب خیانت آدمی کرتا کیوں ہے؟ یہ اگر ایک تو مکمل جرنلی طور پر خیانت کی بات کی گئی، اور جو مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے نا انفال کی، اس میں بھی کوئی بندہ ہو سکتا تھوڑا سا رکھ لے اور بھائی نہیں دیتا، تو اس لیے بھی بات سمجھا رہی خیانت نہیں کرنی ہے، نہ مال میں، اور راز بھی کسی کا یہ بھی امانت ہوتا، صرف پیسہ ہی امانت نہیں ہے، کسی نے آپ کو کوئی راز بتایا ہے تو اس کا راز بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ آدمی یہ مال میں خیانت کرتا کیوں ہے، وہ اس کے نتیجے پر اللہ نے آخر میں کہہ دیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے نا فتنہ ہے، تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی، فتنے سے مراد آزمائش ہے، امتحان ہے۔ آدمی بعض اوقات یہ ساری ڈرامے بازیاں کیوں کر رہا ہوتا؟ اپنے لیے کرتا ہے، اپنے لیے تو اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ اچھی گاڑی چاہیے، نہ کوئی اچھا اعلیٰ لباس چاہیے، نہ اچھی بینک بیلنس چاہیے اس کو، سارے الٹے سیدھے کام اس نے کر رہا ہوتا ہے، یار میرے بچے اچھا پڑھ لیں، میرے بچوں کو اچھی لائف مل جائے۔ ارے بھائی تو زمانے کو چونا لگا رہا ہے اپنی اولاد کے چکر میں، تو زمانے کو جو ہے مکاریاں کر رہے ہو تم دوسروں کے ساتھ اپنے مال بڑھانے کے چکر میں، جو تم نے بھی استعمال نہیں کرنا۔ تو اللہ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارا مال تمہاری اولاد آزمائش ہے، تمہاری اولاد تمہارا مال تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ ہو سکتا ہے یہ اولاد جس کی خاطر تم نے لوگوں کو تکلیفیں دی، پریشانیاں دی، وہ بڑھاپے میں تمہیں جوتے لگائے، تو اجر کہاں ملے گا؟ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کہہ رہا آزمائش تمہارا مال اور اولاد ہے، اجر عظیم تو تمہارے اللہ کے پاس ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات ہمیں ٹھیک کرنے چاہیے، اور امانت کے حوالے سے ہمیں امین ہونا چاہیے۔ لوگوں کے رازوں کا بھی کوئی امانت رکھوا دے، کسی سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، کسی کے ہم نے پیسے لیے ہوئے ہیں، جو چیزیں کی ہوئی ہیں، امانت بڑی شے ہے مسلمان کے پاس۔ یہ جملہ ہمیشہ ذہن میں بٹھا لیجئے، جو امانت دار نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہے، یہ ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے۔ اور پھر اس دور کے اندر کسی سے بھی انسپائر نہ ہو کہ کوئی جو نمازی ہو، روزے دار ہے، یہ ہے وہ ہے،
کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں. ہم کراچی کے مارکیٹ میں ہم دیکھا کرتے تھے، کتنے ہی لوگوں کو یہاں بھی وہاں بھی ہم جانتے ہیں کہ انہیں اپنا اعتماد بحال کرنا ہوتا ہے مارکیٹ میں تو سب سے پہلے رکھتے ہیں داڑھی. 2-4 دن حج کر کے آ جاتے ہیں. اب کیا ہو گیا، مارکیٹ میں پہلے مشہور ہو جاتے ہیں حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب. حاجی صاحب مشہور ہو گئے. اب حاجی صاحب اٹھاتے ہیں مارکیٹ سے مال کروڑوں روپے کا، اور کروڑوں روپے کا مال کر کے چیٹ کر دیتے. اب کیا وہ لوگ بتائیں یار یہ حج کر کے آیا تھا اس نے چیٹ کر دیا، یہ تو یار تو مسجد کے اندر رہتا تھا اس نے چیٹ کر دیا، یہ تو نمازیں پڑھتا تھا اس نے چیٹ کر دیا، ارے اس کی اتنی بڑی داڑھی اس نے چیٹ کر دیا. ارے جناب داڑھی والے چور نہیں ہوئے، چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں. حاجی جو ہے حاجی چور نہیں بنا، چور نے حج کر لیا. یہ سمجھیے آپ کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک دیندار حلیے والے پر لوگ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، لوگوں نے وہ حلیہ بنا لیا. لیکن حضور نے کیا فرمایا، کسی کی نماز اور روزے سے دھوکہ مت کھا لینا، دیکھنا کہ وہ ایماندار ہے کہ نہیں ہے. جو ایماندار ہے اس سے معاملہ کرو، جو ایماندار نہیں ہے حضور نے فرمایا وہ دیندار بھی نہیں. تو اللہ سے پناہ مانگیے اس وقت سے کہ معاذ اللہ ہم داڑیوں کو، نمازوں کو، عبادتوں کو یوز کریں اپنے دنیا کے فائدے کے لیے. اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. خدا کی قسم اگر اللہ نہ کرے یہ ذرا سی نیت بھی ہوئی نا، قیامت کے دن جائیں گے عمل میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی نیکی کی. اللہ کہے گا تیری ساری نمازیں عبادت تیرے اپنے فائدے کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.